اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور اے نبی، اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے۔ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے، ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے۔ الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں، اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون الا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن کا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں۔ بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی،
الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا۔ اب اس کی جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا۔ انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا؟ انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا۔ فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں؟ ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، کلما خبت، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے۔ یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں، اس کی حرارت میں، تمازت میں آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے۔ ذالک جزاہم بانہم کفروا، ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے۔ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے وہ معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور ان آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ان خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں، تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے۔ وکان الانسان قتورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں، گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا، خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں روشن۔ 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا۔ اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے، تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل،
قمل چچڑیاں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے۔ لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے۔ یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا، پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مانند بھی تھا، تو اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے۔ لقد علمتا، تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ہے نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر، سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر۔ یہ وعد الآخرت سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا وعدہ، جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی، تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تنکوں وغیرہ کو، جئنا بکم لفیفا، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو، اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں۔ 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے، اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ کنڈیمڈ پرزنرز کے مانند ہے کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے۔ وہ ایگزیکیوشن جو ہے عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے۔ تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری۔ تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے۔ واللہ عالم۔ اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ طارق میں ہے وما هو بالهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل۔ یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، مسلمانوں کو اٹھایا، عروج پر پہنچایا، اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے۔
خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا.